اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں ذرا اس ٹاپک پہ آج جو سٹریس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ریزن ہے، اور جس پہ بہت گفتگو بھی ہوتی ہے، وہ ہے ڈیفیکلٹ باسز۔ ٹھیک ہے جی، ٹف باسز، ٹاکسک باسز، بلنگ باسز، ابیوسو باسز، یہ سب ایک ہی ہیڈ میں آ جاتے ہیں نا، ہیں بالکل ہیں، ساری طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور وہ اب میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ ان کی اپنی کتنی سٹریس کا لیول ہے، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ایکچولی کہ وہ جو باہر آ کے 6 گالیاں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے اندر سے 12 گالیاں کھا کے آئے ہوں گے ایکچولی، وہ میں ان سے ہمدردی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عین ممکن ہے اور کافی امکان غالب ہے کہ ایکچولی یہی ہوگا۔ اندر سے وہ تعریف سن کے آ کے باہر گالیاں نہیں دیں گے یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی اس ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اس کی نوکری بچی رہے، چلتی رہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اس بیہیویئر پہ اترتا ہے ایکچولی۔ تو جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں، کام کروانا جانتے ہیں، جو پیپل مینجمنٹ جانتے ہیں، جو پلاننگ کرنا جانتے ہیں، جو ریسورسز کو آرگنائز کرنا جانتے ہیں، جو کام کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ اٹس سو ویری سمپل۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اسی وجہ سے ٹاکسک ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو پہلا تو یہ سمجھ لیجئے، لیکن میں یہ ہرگز سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس بنیاد پہ آپ ان کو معاف کر دیں کہ یار یہ تو بیچارے معذور ہیں۔ وہ یہ معذوری نہیں ہے، یہ ان کی چوائس ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کی بجائے وہ بہتر راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس کی بجائے وہ کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیتے، لیکن انہوں نے ایزی وے ڈھونڈا ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور بدتمیزی کرو اور کام ہو جائے گا۔ لوگ چوہوں کی طرح بھاگے پھریں گے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئیں گے نا، مریں ماریں جو مرضی کریں، کچھ لے کے آئیں گے، میری بلا سے میں تو بیٹھوں گا سکون سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، تو میں ان کے حق میں نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی چونکہ گالیاں کھاتے ہیں تو لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیں اگر وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہرگز قابل قبول جواز نہیں ہے۔ جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ ان کا معاملہ ہے، جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس پہ میں قطعاً کوئی رعایت نہیں دے رہا ہوں۔ ہاں لیکن آپ کو یو نیڈ ٹو فائنڈ اے اسٹریٹجی ٹو سروائیو، تاکہ آپ کی سٹریس ہر روز بڑھتی نہ رہے یا ہر روز پیک پہ نہ پھرتی رہے۔ اب آپ ان سے، جیسے بھی اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، میں 1-2 باتیں دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کم سے کم رابطہ رکھیے، کوشش کیجئے کہ نمبر 2 اپنا کام پورا رکھیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ریلیکسیشن اپنے آپ کو مت دیجئے کام کے بارے میں، اور جو آپ بہتر سے بہترین کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سوچتے رہیے کہ اور بہتری آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ کیا کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایڈیشنل بیچ میں ڈال سکتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں سوچئے بھی اور کام بھی کیجئے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اف یو فائنلی ڈیسائیڈ کہ آپ کچھ بھی کر لیں یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ آلٹرنیٹیو ڈھونڈیے، تھوڑے سے بھی مت ڈھونڈیے، یعنی جلدی سے گھبرا کے مت جائیے، اس لیے کہ پتہ نہیں آگے کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ جو پرانا شعر ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو اس لیے جلدی سے گھبرا کے مت جائیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ رکیے، انتظار کیجئے، کوشش کیجئے پوری، اور جب آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں بھائی یہاں پہ معاملہ کبھی بھی نہیں چلے گا، تو پھر آپ بالکل، اللہ کی زمین وسیع ہے، پھر آپ ضرور جائیے، لیکن اپنی سٹریس کو قابو میں رکھیے، کیونکہ جب آپ کی سٹریس بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، آپ مستقل ایک خاص فریم آف مائنڈ میں رہیں گے، آپ کام کم کریں گے، پریشان زیادہ ہوں گے، اینڈ گریجولی اٹ ول ٹیک اوور یو، اور آپ ایک طرح سے پیرالائزڈ ہو جائیں گے سٹریس اور خوف کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے پھر تو وہ واقعہ ہو کے رہے گا جو ہونا۔ تو اپنے آپ کو سٹریس سے بچائیے اور ان چیزوں پہ کام کیجیے۔
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔